مرحوم ریٹائرڈ ملازم کی پینشن اور مراد کے حقدار اس کی بیوہ ہی ہو سکتی ہے، بہن بھائی نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوت شدہ ملازمین کی وراثت سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فوت شدہ پیسکو ملازم کے بہن بھائیوں کی وراثت نامہ جاری کرنے کی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مرحوم ریٹائرڈ ملازم کی پینشن اور مراد کی حقدار اس کی بیوہ ہی ہو سکتی ہے، بہن بھائی نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوت شدہ ملازمین کی وراثت سے متعلق اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ سما کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے اہم فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پینشن کی حقدار بیوہ یا قانون کے تحت نامزد شخص ہی ہو سکتا ہے اور صرف قانونی وارث ہونا بہن بھائیوں کے متوفی ملازمین کی پینشن کا حقدار نہیں بنا سکتا۔ پینشن کی ادائیگی متعلقہ قوانین اور ادارے کے رولز کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، اس لیے عدالت نے فوت شدہ پیسکو ملازم کے بہن بھائیوں کی وراثت نامہ جاری کرنے کی اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں یہ اپیل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق برقرار رکھا اور 4 صفحات پر یہ فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا ہے۔ جی یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل رد و بدل نامنظور۔ جماعت اسلامی کا 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتوں کے تعین سے کاروبار تباہ ہو گیا۔ مسلسل بڑھتی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی۔ حکومت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 225 روپے مقرر کرے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ مڈل کلاس کو، متوسط طبقے کو تو مار دیا ہے انہوں نے، اور اپنی عیاشیاں یہ ختم نہیں کر رہے، ان کے جہاز کم نہیں ہو رہے، ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی۔ اب کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی سودا نہیں ہو سکتا کاروباری، اس لیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آلٹر کر رہے ہیں پرائس کو۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اسی طرح سے ہمیں مارتے رہیں گے۔ 7 اگست کو پورے پاکستان میں شاہراہوں پر انشاءاللہ ہم بہت بڑے بڑے احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو پیچھے ہٹانا ہے، پرائس کو کم کیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ 225 روپے کی ایسی قیمت ہے کہ جو اگر ہو تو اس سے پاکستان کے خزانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مہاجرین جموں کشمیر نے اپنی 12 مخصوص نشستیں برقرار رکھنے اور حق نمائندگی کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی شناخت، ثقافت اور الحاق پاکستان کے عہد پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے موقع پر مہاجرین جموں کشمیر نے حق رائے دہی اور نمائندگی کے تحفظ کا اعادہ کیا۔ مہاجرین نے کہا کہ پاکستان نے کشمیریوں کی شناخت، ثقافت اور تہذیب کو محفوظ رکھا اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ پاکستانی قوم ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ مہاجرین کے مطابق پاکستانی حکومت نے اسی تسلسل کی بنیاد پر ان کی نمائندگی برقرار رکھنے کے لیے 12 مخصوص نشستیں مختص کر رکھی ہیں۔ مہاجرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے مختص 12 مخصوص نشستیں برقرار رکھی جائیں تاکہ ان کی شناخت، ثقافت اور نمائندگی آئندہ بھی محفوظ رہ پائے۔ آبا و اجداد نے تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کی خاطر پاکستان کی طرف ہجرت کی اور یہاں پہ آ کر آباد ہوئے۔ ہماری ایک کثیر تعداد یہاں پہ ایک عرصے سے آباد ہے اور ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ ہر 5 سال بعد الیکشن میں ہم اپنے ووٹ کا حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے ہمارے وہ بھائی جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو بھی اس ووٹ کا حق ملے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب بھارتی جبر سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور تکمیل پاکستان کا یہ جو ہمارا مشن ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ پاکستان نے ہماری ریاست، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب کو اور ہمارے کلچر کو پناہ دی اور ہم لوگوں کو سپورٹ کیا۔ اس پہ ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج اس مشکل مرحلے میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان نے اس ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ پہچان دی ہے اور ہمیں 12 نشستیں دی ہیں جو مہاجرین کے نام سے پاکستان کے اندر مخصوص ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ ان 12 نشستوں کو اسی طرح برقرار رکھا جائے تاکہ کشمیری قوم اور یہ جو جتنے بھی مہاجرین ہیں وہ اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھ سکیں۔ ہم پار سے ہجرت کی، ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کے ساتھ، علاقے پاکستان کے ساتھ محبت اور انہوں نے اپنا جو مجبور محبت کا اظہار تھا وہ کیا۔ دیکھیں ہم ادھر آئے آزاد کشمیر ہم رہ رہے ہیں اس وقت ہمیں ایک بارڈر کا جو حق وہ بھی ہمیں ادھر ملنا چاہیے کہ ہم ایک علاقے میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا ایک حقوق، یہ حق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو 12 نشستیں ہیں کشمیریوں کی اور یہ ان کا یہ حق ہے کہ دیکھو اگر یہ اس وقت آ کر یہاں اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں یا جو جس طرح کر رہے ہیں یہ حق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ہماری محبت اور ہمارا جذبہ جو ہے ایمانی وہ پاکستان کے ساتھ
ہے بھی اور رہے گا بھی۔ میں آج تمام مہاجرین بھائیوں سے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ باضابطہ طور پہ پولنگ اسٹیشن جو ہمارے ہیں، یہاں پہ 3 پولنگ اسٹیشن ہیں اور اس میں حلقہ لسٹارٹ میں ہم شامل ہوتے ہیں، تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے جمہوریت عمل کا ساتھ دیں۔ ہمارے منتخب نمائندے جو ہوں گے وہ جا کے اسمبلی میں ہماری بہترین احسن طریقے کی نمائندگی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے تاریخ آزادی کشمیر کی اور تکمیل پاکستان کی بات کریں گے، اور بالخزین کے کوٹے اور آبادکاری کے لیے بہترین وہ احسن کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ گورنر کے پی گفتگو کر رہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آخری سوال کہ آپ گورنر بھی ہیں، اہم ذمہ داری پر آپ ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان اکثر کچھ اور چاہتی ہے، جیسے آج ہم دیکھیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بلاک چین پاکستان کے لیے ایک اہم کاز لے کے چل رہی ہے، اسی طرح کھیلوں میں ہم دیکھیں دیگر، لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے نوجوان جو کہ کل کا مستقبل ہے ان کے مستقبل کو خطرات کیے ہیں اور محفوظ نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال پر کیا کچھ؟ دیکھیے اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ ہو، فرسٹریشن ہے نوجوانوں میں، کھیلوں کے میدان نہیں ہے، کھیلوں کے میدان آباد کرنے چاہیے، ہمیں ایونٹس کرانے چاہیے جو نوجوان کو انگیج کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو انگیج نہیں کرتے پھر آپ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ نگیٹیوٹی پہ چلے گئے۔ ہم نے کیا دیا ان کو، ہم نے ایز اے حکومت ہم نے کیا دیا۔ دوسری بات ہے کہ اس وقت ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہنگو میں ہوا، پچھلے دنوں جو اس میں ہوا ڈیر اسماعیل خان میں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ونس ان اے بلو مون ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو اس میں تو ساری حکومت چیختی ہے، اسمبلی میں قرارداد پاس ہوتی ہے، لیکن کاپٹر اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے شہریوں پہ، اس پہ کبھی قرارداد نہیں آتی، دہشت گردی کے خلاف کبھی قرارداد نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت، دونوں حکومتیں چاہے وفاق ہو چاہے صوبے ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکٹھے ہوں۔ ہم کہتے ہیں، میں آج ڈیمانڈ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ ہمیشہ بلوچستان بھی گئے ہیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز بھی گئی ہیں، کیا خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں؟ وہاں پر بھی ایکس کمیٹی کے اجلاس ہونا چاہیے، اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر، اور وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں تاکہ کے پی کی سچویشن آپ کو پتہ چلے کہ لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے۔ تھینک یو۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کی جنگ لڑی، الیکشن میں کچھ برساتی مینڈک نظر آتے ہیں، کشمیری عوام برساتی مینڈک سے محفوظ رہیں۔ اس سے پہلے ہم کشمیر انتخابات کی بات کر رہے تھے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، لاہور ڈویژن میں مقیم کشمیری مہاجرین 2 اگست کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ارشد علی کی رپورٹ۔ لاہور ڈویژن میں مہاجرین کشمیر کی 2 اہم نشستوں پر انتخابی مارکہ اتوار کو ہوگا۔ ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل اور پولنگ سٹیشن تیار۔ ایل اے 41 ویلی 2 لاہور میں 6410 ووٹرز 9 امیدواروں میں سے اپنے نمائندے کا انتخاب کریں گے۔ اس حلقے میں لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور قصور شامل ہیں، جبکہ 19 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 13 ہم نے لاہور میں اسٹیبلش کیے ہیں، 1 قصور میں ہے، 1 ننکانہ میں اور 4 شیخوپورہ میں۔ ایڈمنسٹریٹیو ارینجمنٹس ہماری ساری مکمل ہیں۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے تمام متعلقہ اداروں سے مل کے پلان کیا، اور انشاءاللہ تعالی سارے انتظامات جو سے ہیں وہ ایز پر پالیسی اور ایس او پی ہیں جو اے جے کے الیکشن کمیشن نے ہمیں ایشو کی ہیں۔ سب سے منفرد منظر قصور میں ہوگا، جہاں صرف 2 ووٹرز کے لیے ایک مکمل پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایل اے 34 جموں 1 میں 5065 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے، جہاں 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ مہاجرین کشمیر کی ان نشستوں پر پڑنے والا ہر ووٹ آزاد کشمیر کی آئندہ سیاسی سمت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرامین آصف شیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔